لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم رشتہ مانگنا کس نے ہوتا ہے، یہ آخری بات سمجھیں۔ دیکھیں، رشتے میں باپ خود جا کر اپنی بیٹی کا رشتہ مانگے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق کو جا کر اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا، حضرت عثمان کو بیٹی کا رشتہ پیش کیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یا ماں چلی جائے۔ اگر آپ خود نہیں جانا چاہتے تو دین میں اس کی بھی اجازت ہے کہ آپ کسی اور عورت کو بھیج دیں، وہ جا کر بات کر لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب حضور کا نکاح ہوا تو خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ یہ حضور کی طرف سے پیغام لے کر گئی تھی نکاح کا، تو پھر ان کا نکاح ہوا۔ نہیں تو کسی مرد کو بھیج دیں، مثلا حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے بھیجا تھا نا حضرت زینب کے پاس کہ جاؤ تم جا کر ان کو نکاح کا پیغام بھیج دو، دے کے آؤ۔ تو آپ کسی اور کے ذریعے بھی پیغام نکاح بھجوا سکتے ہیں اگر خود کسی وجہ سے نہیں جا سکتے، ورنہ دین میں اس کی بھی اجازت ہے کہ اگر کسی لڑکی کا باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، یا وہ نہیں کوئی ایسا معاملہ بنتا تو وہ خود بھی اپنا پیغام نکاح دے سکتی ہے۔ مثلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے خود پیغام نکاح حضور کے پاس بھیجا تھا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ اس وقت ہے جب ماں باپ کوئی نہ ہو، اگر ہیں تو پھر ہمارے معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے، اور یہ اچھا بھی نہیں کہ لڑکی یا لڑکا خود اپنا نکاح کا پیغام دے، مناسب نہیں ہے، اگرچہ شرعاً اس کی گنجائش تو ہے لیکن مناسب نہیں۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ الک فی حاجۃ، کیا آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں تیار ہوں۔ حضور علیہ السلام نے کہا نہیں، پھر ایک اور صحابی سے آپ نے اس کا نکاح کر دیا تھا۔ تو عورت خود بھی پیغام نکاح دینا چاہے تو اجازت ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ قدم آج کل اٹھانا مناسب نہیں ہے۔ اب دیکھیے، جن کے رشتے ہو جائیں، آپ نے تحقیق کروائی، سب کچھ ہو گیا، اللہ نے مناسب رشتہ دے دیا، آپ نے کر دیا۔ اب جب رشتہ ہو جائے کوشش کریں جلدی جلدی اب شادی کی فکر کریں۔ 4 سال 5 سال بٹھائے رکھتے ہیں منگنیوں کے بعد، اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کوئی نہ کوئی باتیں نکلتی ہیں، ادھر سے ادھر سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے، نفرتیں آتی ہیں، جو حاسدین ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات اچھا بھلا رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے شادی ہونے سے پہلے ہی۔ تو کوشش کریں فٹافٹ شادی کریں، رسومات سے بھی بچے رہیں گے کہ جی عید آ گئی جی عید بھیجو جی، شبرات بھیجو جی، یہ کرو وہ کرو، کہ لو جی انہوں نے 2 ہی سوٹ بھیجے ہیں 4 کیوں نہیں بھیجے، ایسی باتوں سے پھر رشتے ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ رشتہ جب ہو جائے تو فٹافٹ نکاح کی فکر کریں، اب اس رشتے کو لٹکائے نہ رکھیں، ورنہ اس میں بعض اوقات نقصانات بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ نقصانات سامنے ہی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کتنے رشتے اس طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔